کیا امریکہ ایران کے درمیان پارلیز جسے عرف عام میں اسلام آباد ٹاکس کا سیکنڈ راؤنڈ کہا جا رہا ہے وہ شروع ہوں گی؟ جیرڈ کوہن انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایران اس سمندری راستے پر اتنا مضبوط اور پائیدار کنٹرول حاصل کر چکا ہے کہ بظاہر سیز فائر اور کسی معاہدے کے بعد بھی یہ کنٹرول ختم نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جب اسلام آباد پہنچے، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جیرڈ کوشنر اور سٹیو وٹکاف ہفتے کی صبح پاکستان جا رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اسلام آباد میں کسی بھی امریکی نمائندے سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ کیا امریکہ ایران کے درمیان پارلیز جسے عرف عام میں اسلام آباد ٹاکس کا سیکنڈ راؤنڈ کہا جا رہا ہے وہ شروع ہوں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج واشنگٹن سے تہران، تل ابیب سے اسلام آباد تک ہر دارالحکومت میں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ آئل گلوبل مارکیٹ میں اس بارے میں کافی مایوسی ہے، مگر امریکی اور پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا کوئی حقیقی امکان بھی ہے؟ ویسے ایران اور امریکہ کے میڈیا اور ترجمانوں کی باتیں سنیں تو بالکل ہی مختلف زاویے بنتے ہیں۔ یہاں تو شیکسپیئر کے معروف ڈرامہ ہیملٹ کی وہ لائن یاد آ جاتی ہے، "To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer. The sling and arrows outrageous fortunes, or to take arms against sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep no more." یہ جنہوں نے یہ ڈرامہ پڑھا وہ بڑا انجوائے کریں گے اسے۔ بہرحال اس سوال کہ کیا امریکہ ایران پارلیز شروع ہوں گی، اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہاں، ایک دن تو ہوں گی، مگر امریکی شرائط پر نہیں، اور نہ ہی اس وقت جب ایران اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ تفصیلی جواب کچھ یوں ہے کہ جن دو امریکی نمائندوں یعنی جیرڈ کوشنر جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں اور قریبی مشیر ہیں، اور سٹیو وٹکاف جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے خصوصی ایلچی ہیں اور بہت بڑے ڈیولپر بھی ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کو ٹرمپ نے حکم دیا ہے کہ وہ پاکستان جا کر مذاکرات کریں۔ اس دوران جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر امریکہ کے، ان کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ان دو لوگوں کی اسلام آباد میں کسی ایرانی افسر سے ملاقات ہی نہ ہو، آ تو رہے ہیں یہ۔ عباس عراقچی سے تو ملاقات تو بھول ہی جائیں آپ، وہ تو اسٹیٹڈ پالیسی اب ریاست کی آ گئی کہ امریکہ سے بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بلاکیڈ ہٹا نہیں لیتا ہے، اور اگر اتفاق سے کوئی ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو وہ بہت مختصر، بے کیف اور بے نتیجہ ہوگی، کیونکہ اختیارات نہیں ہیں کوئی بھی معاہدہ کرنے کے کسی کے پاس بھی، کم از کم عباس عراقچی کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک لابنگ کرنے نکلے ہیں، پاکستان جائیں گے، اسلام آباد سے مسقط، مسقط سے ماسکو جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ نتیجہ ہی نہیں کوئی نکلے گا تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ حقیقی اور سنجیدہ مذاکرات کے لیے امریکہ کو ایرانی بندرگاہوں کی جو نیول بلاکیڈ ہے وہ ختم کرنی ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے عائد کردہ جو بھی اکنامک سینکشنز ہیں اور جو ملٹری جو بھی سینکشنز ہیں وہ اٹھانی ہوں گی، اور آپ نے ہرمز میں ایران کے اثر و رسوخ کو مستقلاً تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تینوں شرائط ماننا فی الحال امریکی صدر کے لیے سیاسی طور پر ناممکن ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ اندرونی سیاست میں سخت دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، اور ادھر سے اسرائیل کا بھی دباؤ ہے۔ ادھر ایران کے پاس انتظار کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے، یا تیاری کرتا رہے، وہ بھی ایک انتظار ہے کہ جب بھی امریکہ یا اسرائیل حملہ کریں تو پھر ایران جنگ کے راستے کھول دے گا، اپنے طوفان جو ان کا میزائلوں کا ہے، ڈرونز کا ہے، وہ شروع کر دے گا۔ تو تہران بالکل یہی کر رہا ہے اس وقت، وہ تیاریاں کر رہا ہے اور صبر سے دیکھ رہا ہے امریکی جو وار مشینری ہے، امریکی کی جو تیاریاں ہیں کہ وہ کس طرح اپنی ہی پیچیدگیوں میں الجھی جا رہی ہیں۔ اس جنگ کے دوران ان کے انٹرسیپٹر ختم ہوئے ہیں، اسلحہ بہت ضائع ہوا ہے، ختم ہوا ہے، وہ سب کے سب ایران کے نظر میں ہے، جو بظاہر ایک نئے
پہلے سے بھی زیادہ بھرپور حملے کی تیاری کر رہا ہے امریکہ، جس کا آپٹک فائدہ تو امریکہ کے پاس ہے، جو وہ دکھا رہے کہ ان کے ری فیولنگ ایئر کرافٹس آ رہے ہیں، KC-135 یا جا رہے ہیں، یا ٹرانسپورٹ ملٹری ایئر کرافٹس میں وہ اتر رہے ہیں، سامان لا رہے ہیں، لیکن اسٹریٹجک فائدہ نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ بمباری مزید بھی کر لے گا تو اس کو آبِ ہرمز نہیں ملنے والا ہے۔ اور اب دنیا کے کئی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹم بم سے زیادہ بڑی طاقت جو ہے وہ اس کا آبِ ہرمز پہ کنٹرول ہے۔ تو اس پوری صورتحال کا مرکز ایک چھوٹا مگر انتہائی اہم سمندری راستہ آبِ ہرمز ہے۔ یہ خلیج فارس کو خلیج عمان اور پھر بحیر عرب سے ملاتا ہے، پھر دنیا بھر میں اس سے جو بھی تیل نکلتا ہے، آئل ٹینکرز میں، سامان نکلتا ہے کارگو شپس میں، وہ دنیا بھر میں پھیلتا ہے۔ جنگ سے پہلے جو دنیا تھی اس میں 20% تیل کی سپلائی اسی تنگ آبنائی سے گزرتی تھی۔ آج اکانومسٹ اور آئل ٹریڈنگ، فائنینشیل اینالسٹ اور جو انویسٹمنٹ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کبھی اپنی پرانی حالت میں اب واپس نہیں آئے گی۔ گولڈمین اینڈ سیکس، جو دنیا کی بہت ہی معروف اور طاقتور انویسٹمنٹ فرم سمجھی جاتی ہے، نیو یارک میں بہت بڑا اس کا آفس ہے، اس کے عالمی امور کے صدر جیرڈ کوہن، انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایران اس سمندری راستے پر اتنا مضبوط اور پائیدار کنٹرول حاصل کر چکا ہے کہ بظاہر باقاعدہ سیز فائر اور کسی معاہدے کے بعد بھی یہ کنٹرول ختم نہیں ہوگا۔ یہ کوئی محض قیاس آرائی نہیں ہے، یہ کوئی کسی خبر کی کوئی سنسنی خیز رپورٹنگ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک فائنینشیل اور اکنامک ریالٹی ہے جسے گلوبل مارکیٹس، انشورنس کمپنیاں اور آئل ٹینکرز کی کمپنیاں پہلے ہی تسلیم کر چکی ہیں۔ اخباروں میں بیانات جو مرضی آتے رہیں۔ آئیے اب ہم اس انتہائی کمپلیکیٹڈ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ امریکہ اور ایران کے میڈیا میں شائع یا نشر ہونے والے فریقین کے جو بیانیوں میں اتنا شدید تضاد کیوں ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ ملاقات کے لیے وفد آ رہا ہے، ایک کہتا ہے ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے طے کیا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے اتنا زیادہ، اتنا تضاد کیوں ہے؟ امریکی میڈیا ایک کہانی کیوں پیش کر رہا ہے اور ایرانی میڈیا بالکل اس کے برعکس کیوں کہہ رہا ہے؟ بہرحال اس جنگ نے عالمی معیشت کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور پاکستان کے ایک معروف تجزیہ کار اور دانشور جو ہیں سرور باری صاحب، ان کے بقول اس جنگ کے بعد یہ ورلڈ آرڈر 27 فروری 2026 جیسا نہیں رہے گا۔ آخرکار یہ سب کچھ صدر ٹرمپ کے سیاسی مستقبل پر بھی تو گہرا اثر ڈالے گا، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے۔ ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں اس عجیب و غریب واقعے سے جو گزشتہ جمعے کی شب پیش آتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، جو بڑے تجربہ کار سفارتکار ہیں ایران کے، وہ جب اسلام آباد پہنچے تو خبروں کے ایک ایسے سفارتی طوفان کے بیچ میں آ گئے جس کی مثال شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک طرف وائٹ ہاؤس یعنی امریکی صدر کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے، اس کی ترجمان کیرولین لیویٹ، انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جیرڈ کروشنر اور سٹیو وٹکاف ہفتے کی صبح پاکستان جا رہے ہیں تاکہ ایرانی نمائندوں سے براہ راست مذاکرات کر سکیں، جس طرح یہ کہ کسی ٹیبل لگی ہوئی ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی بڑی گنجلک سی باتیں لگتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران نے خود رابطہ کیا اور ملاقات کی درخواست کی ہے، اور یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ جو انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا کے اس پہ پوسٹ بھی کی، انہوں نے بات تو یہ بیان ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ امریکی دباؤ کی پالیسی آخرکار کامیاب ہو گئی اور ایران دب گیا، جھکنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک ٹویٹ یا سوشل میڈیا پوسٹ میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اسلام آباد میں کسی بھی امریکی نمائندے سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے، نہ کوئی بات چیت ہوگی اور نہ ہی کوئی مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ صرف پاکستانی حکام سے ملاقات کے لیے ہے تاکہ انہیں ایران کے موقف سے آگاہ کیا جا سکے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایران اپنی آبزرویشن پاکستانی حکومت کو دے گا، بس اتنا ہی، جس سے اب نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ وہ جو بھی آبزرویشن اپنی دیں گے پاکستان کو، پاکستان اسی فائل کو امریکہ کو پاس آن کر دے گا، ان کو بھیج دے گا۔ اس سے زیادہ کوئی رابطہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ایرانی میڈیا، خاص طور پہ جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے جو کہ ان کی پاسداران کے قریب ایک انتہائی معتبر میڈیا سمجھا جاتا ہے، اس نے امریکی دعووں کو کھلے عام جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ تسنیم نے لکھا ہے کہ امریکی میڈیا اور حکام پچھلے 10 دنوں سے روز نئی من گھڑت کہانیاں سنائے جا رہے ہیں
انہوں نے خاص طور پر ایک واقعے کی نشاندہی کی کہ امریکی ذرائع نے 3 دن تک یہ جھوٹی خبر پھیلائی کہ نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کے لیے پاکستان جا رہے ہیں اور عباس عراقچی سے ملاقات ہونے والی ہے، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، وہ نہیں آئے اور پھر جے ڈی وینس بھی نہیں آئے، حالانکہ وہ کبھی روانہ ہی نہیں ہوئے تھے۔ تسنیم نیوز ایجنسی تو یہ کہہ رہی جے ڈی وینس بھی وہاں سے روانہ ہی نہیں ہوئے تھے اور نہ کبھی کسی منزل پر پہنچے۔ اسی طرح عباس عراقچی نے تو اپنے جانے کا پلان ہی منسوخ کر دیا تھا۔ تو ایرانی میڈیا نے اس سارے ہیجان کو انتہائی مضحکہ خیز اور خالص بکواس قرار دیا۔ یہ تضاد ہے کیا آخر؟ کیا یہ محض ایک غلط فہمی ہے یا کوئی سفارتی چال ہے یا عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں؟ در حقیقت یہ کوئی معمولی غلط فہمی نہیں ہے، یہ ایک گہری اور خطرناک حکمت عملی کا ایک عکاس ہے۔ امریکہ شدت سے مذاکرات کی ایک مثبت تصویر بنانا چاہ رہا ہے تاکہ امریکہ میں وہ اپنے حامیوں میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ تاثر دے سکے کہ میری ساری کی ساری اسٹریٹجی جنگ سے لے کر اور مذاکرات کی بالکل صحیح جا رہی ہے۔ تو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ کے بجائے امن کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ ایران کو مجبور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اندرونی طور پر شدید دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ جنگ شروع کرتے وقت عوام سے جو وعدہ کر چکے تھے کہ یہ کارروائی صرف 4 سے بلکہ پہلے تو کہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گی، پھر بڑھا کے اسے کر دیا 6 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، وہ مدت گزر چکی ہے۔ اب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ اس جنگ کا جو موازنہ کوریا اور ویتنام جیسی پرانی جنگوں سے جو کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی تھی ان سے کر رہے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر عوام کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ قبول کر لیں کہ یہ تنازعہ، یہ جنگ اب بہت طویل ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی فوری فتح حاصل نہیں ہوگی۔ اگر یہی امریکہ کی اسٹریٹجی ہے تو دنیا کو اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لینی چاہیے، کیونکہ گلوبل اکانومی کریش لینڈنگ کرنے والی ہے۔ اس کے برعکس ایران بالکل جلدی میں نہیں ہے، آبلۂ ہرمز بند ہے، تیل کی قیمتیں بلند ہیں اور امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایران نے اپنی اندرونی یکجہتی کو پہلے سے زیادہ بہتر اور مضبوط کر لیا ہوا ہے۔ ایرانی عوام چاہے وہ حکومت کے حامی ہیں یا مخالف، بیرونی حملے کے مقابلے میں متحد ہو چکے ہیں، سوائے ان ایرانیوں کے جو ابھی بھی کیلیفورنیا یا ادھر ادھر کہیں CIA یا موساد سے پیسے لے کے کھا پی رہے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں بہترین قسم کی، وہ ابھی بھی ایران پر حملے کے حامی ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ ایک ایرانی سیاسی اور سیکیورٹی ذرائع کا جس کا حوالہ المیادین جو لبنان کا ایک نیوز چینل ہے اس نے دیا ہے، تو اس نے بتایا کہ تہران اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگی مشینری فیصلہ سازی میں بڑی کمزوری کا شکار ہے، بلکہ کئی کمزوریوں کا شکار ہے۔ ان ذرائع کے مطابق امریکہ نے جو جنگ بندی کا اعلان کیا ہے وہ سفارتی خواہش یا انسان دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ایک مجبوری ہے۔ انہوں نے اسے ایک ٹیکٹیکل ٹھہراؤ یا ٹیکٹیکل پاز کا نام دیا ہے، یعنی یہ ایک محض وقتی وقفہ ہے تاکہ امریکہ اپنی صفوں کو دوبارہ ترتیب دے سکے، اپنے جو بھی ویپنز کم ہوئے ان کا دوبارہ جائزہ لے سکے اور کہیں سے انٹرسیپٹر ادھر ادھر سے لائے، نئے انٹرسیپٹرز تو بنیں گے نہیں، اور پھر نئی تیاریاں کر کے واپس جنگ کے لیے آ سکے۔ یہ ایرانیوں کا تجزیہ ہے، یعنی وہ کسی اس امید میں نہیں ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی، وہ تیاری کر رہے ہیں دونوں کی، صبر بھی کریں گے، اگر جنگ نہیں ہوتی تو صبر کریں گے اور اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور واقعی تل ابیب کے ایئرپورٹس پر اگر ہم دیکھیں تو امریکی ریفولنگ ٹینکس جو ہیں وہ جمع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، ان کی ٹرانسپورٹرز آ رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز آ رہے ہیں، بارود آ رہا ہے۔ تو ایران کے موقف کی ایک اور مضبوط بنیاد یہ ہے کہ اس نے پورے خطے میں جو اس کے مزاحمتی محاذ ہیں، جو اس کا ایکسس آف ریزسٹنس ہے، اس کو بہت مضبوط اور متحد کر دیا پھر سے۔ عراق، لبنان، یمن اور فلسطین میں مختلف مزاحمتی گروہ جو ہے اب ایک مشترکہ آپریشن روم کے تحت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے نہیں معلوم، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کوآرڈینیشن ہے ان سب میں، جس سے ایران کی فوجی صلاحیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی تو باب المندب کا محاذ نہیں کھلا، یعنی کہ باب المندب کو کلوز نہیں کیا گیا، بلاکیڈ نہیں کیا گیا۔ جب وہ ہوگا تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی دنیا کی اکانومی کی۔ ایرانی ذرائع کے مطابق اسرائیل کو شمالی محاذ پر فوجیوں کی شدید کمی کا سامنا ہے جہاں پہ حزب اللہ حملے کر رہی ہے۔ تو ایک اسیسمنٹ کے مطابق اسرائیل کو اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے اور ممکنہ زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے
کم از کم 80,000 مزید فوجیوں اور 20 ارب شیکلز یعنی کہ تقریباً 5.5 ارب ڈالرز کی فوری ضرورت ہے۔ شیکلز اسرائیل کی کرنسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اسرائیل پر ایک معاشی اور فوجی دباؤ کو واضح کرتی ہے، اور ایران اسے خوب دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ یعنی حزب اللہ کے جو کمانڈوز ہیں یا ان کے جنگجو جو ہیں، وہ بہت ہی سستے طریقے سے اتنی بڑی فوج کو تباہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ اس تنازع نے عالمی معیشت کو کیسے بدلا ہے، اور آپ نے ہرمز کی طویل بندش نے صدر ٹرمپ کی سیاسی حیثیت اور ان کی دوبارہ انتخاب کے امکانات کو کس حد تک اور کیسے متاثر کیا یا کمزور کیا ہے۔ گولڈمن سیکس کے عالمی امور کے صدر جیرڈ کوہن نے پہلے ہی وارننگ دی تھی، یعنی یہ جو ابھی میں نے بتائی ان کی خبر کہ آپ نے ہرمز پہلے جیسا نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی انہوں نے وارننگ دی تھی کہ آپ نے ہرمز کا یہ راستہ کبھی بھی مکمل طور پر پرانی حالت میں یعنی جنگ سے پہلے کی حالت میں واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اب اس وارننگ کی تصدیق تیل اور گیس کی صنعت کی سب سے بڑی اور بااثر کمپنی بیکر ہیوز نے بھی کی ہے۔ بیکر ہیوز کا کام دنیا بھر میں تیل کی کھدائی اور نکالنے کا جو ڈرلنگ کا جو کام ہے، اس کے لیے جدید ترین مشینیں اور ٹیکنالوجی فراہم کرنا ہے اس کمپنی کا کام۔ اس لیے اس کی رائے گلوبل آئل مارکیٹ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کمپنی کے فائنینشیل اینڈ اکاؤنٹنگ شعبے کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے احمد مغل۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کو بتایا کہ بیکر ہیوز یہ مان کر اپنے مالی تخمینے اور اسیسمنٹ اور بجٹنگ اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ یہ تنازع کم از کم جون کے آخر تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اندازے کے مطابق آپ نے ہرمز 2026 کی دوسری شش ماہی سے پہلے پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس تنازع کی شدت اور مدت کے حوالے سے ابھی بہت زیادہ غیر یقینی بے یقینی کی ایک صورتحال ہے۔ انہوں نے جون یا اگلے شش ماہی کی جو بات کی ہے یہ بڑی غور طلب ہے، کیونکہ اس وقت تک اسٹریٹجک آئل ریزرو سے جو تیل جاری کیا گیا ہے 400 ملین بیرل، وہ تقریباً ختم ہونے والا ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ڈیٹ اندازن دی ہے۔ بہرحال ان کے ذہن میں اور بھی کچھ عوامل ہوں گے، یہ میرا انداز ہے۔ تب صرف بیکر ہیوز ہی ایسا ادارہ نہیں ہے یا اس لائن پر نہیں سوچ رہا ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک آف ڈیلاس، جو کہ امریکہ کی ریاست کا ایک فیڈرل ریزرو بینک ہے، جو امریکہ کے مرکزی بینکاری نظام کا ایک بڑا اہم حصہ بھی ہے، اس نے تیل اور گیس کی کمپنیوں کے تقریباً 100 ایگزیکٹوز پر ایک سروے کیا ہے، اور اس سروے کے نتائج چونکا دینے والے تھے۔ تقریباً 80% ایگزیکٹوز نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ آپ نے ہرمز اگست 2026 سے پہلے نہیں کھلے گی۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 80% سے زائد ایگزیکٹوز نے یہ پیشگوئی کی کہ آپ نے ہرمز میں مستقبل میں بھی اس طرح کے ڈسرپشنز یا خلل پڑتے رہیں گے، اور یہ خطرات اب ہمیشہ کے لیے موجود رہیں گے۔ ان اعداد و شمار کا مطلب بہت واضح ہے کہ نجی شعبہ، سرمایہ کار اور تیل کی کمپنیاں امن کی جلد بحالی کی ساری امیدیں چھوڑ چکی ہیں۔ بیکر ہیوز کے CEO لورینزو سیمونیلی، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جیو پولیٹیکل رسک جو ایک چیز ہوتی ہے، اب تیل اور گیس کے مارکیٹس کی ایک سٹرکچرل ریالٹی بن چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس رسک کا ایک الگ سے پریمیم دینا پڑے گا، ایک ٹیکس ایک قسم کا دینا پڑے گا۔ تو یہ سٹرکچرل ریالٹی بن چکی ہے، اس پوری اب آئندہ کی ساری تیل کی صنعت کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہرمز کی بندش نے دنیا کی 10% تیل کی سپلائی کو تباہ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی دنیا کے 20% LNG یا لیکوڈ نیچرل گیس کی سپلائی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس قدر بڑے پیمانے پر سپلائی میں کمی کے نتیجے میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں ہمیشہ کے لیے ایک اضافی خرچہ یعنی رسک پریمیم شامل ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قیمتیں اب کبھی بھی اتنی کم نہیں ہوں گی جتنی جنگ سے پہلے یعنی 27 فروری 2026 سے پہلے تھی۔ آئیے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے کہ 6 ماہ یا 1 سال بعد بھی اگر آپ نے ہرمز مکمل طور پر بحال ہو جاتی ہے اور تیل کے ٹینکرز معمول کے مطابق وہاں سے گزرنے لگتے ہیں، تب بھی ہر ٹینکرز کی انشورنس مہنگی ہو جائے گی اور تیل کی قیمتوں پر اس کا براہ راست اثر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تہران خود وہاں پہ ایک ٹول ٹیکس بھی لگائے گا، وہ بھی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سی کمپنیاں
اب طویل اور مہنگے سمندری راستے استعمال کرنے کی عادی ہو چکی ہیں اور انہوں نے اپنی سپلائی چین کو اسی طرح اثر نو مرتب کر لیا ہے کہ انہیں آبِ ہرمز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ وہ اسٹرکچرل تبدیلی ہے جو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی، لیکن بحری جہازوں کو خلیج فارس میں تو بہرحال جانا ہوگا، کیونکہ جنہوں نے وہاں پہ تجارت کرنی، وہاں سے سامان اور تیل لینا، وہ وہیں سے ہی لیں گے۔ تب سوال یہ ہے کہ اس سب نے صدر ٹرمپ کو کیسے متاثر کیا، ان کے سیاسی کریئر کو کیسے خراب کیا ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف ٹرمپ اپنے حامیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں نے ایران کے خلاف سختی کی، میں نے اتنا سبق سکھایا انہیں، میں مضبوط لیڈر ہوں، میں بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہوں۔ تو یہ بیان ان کے حلقے انتخاب میں تو اچھے لگیں گے، وہ پاپولر بھی ہوں گے، وہ جو زومبیز امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں ویسے، جو ٹرمپ جیسے لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انہیں مسلسل انفلیشن یعنی مہنگائی کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ امریکہ میں خود بڑھ چکی، ڈبل ہو چکی ویسے تقریباً، اور پھر اس کے نتیجے میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی، صرف عام امریکی شہریوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ اور عام امریکی شہری کا اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی مہنگائی برداشت کرے، وہ تو سڑکوں پہ نکل آئے گا، اور اگر سڑکوں پہ نہ نکلے تو کم از کم ووٹ اب ٹرمپ کو وہ نہیں دے گا۔ تو ٹرمپ نے خود ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ جنگ سے تیل کی قیمتوں پر اتنا برا اثر نہیں ہوا جتنا انہیں لگتا تھا، یعنی وہ بات الٹی پھیرا کے کہہ رہے، لیکن یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ تو یہ اعتراف خود ایک کمزوری کی علامت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں معاشی اثرات کی صحیح پیش گوئی کرنے میں کافی دقت پیش آ رہی ہے، اور وہ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ آیا مستقبل میں قیمتیں اچانک نہ بڑھ جائیں۔ تیل کی قیمتوں پر موجودہ کنٹرول جو بھی نظر آ رہا ہے، جس سے میں نے ابھی عرض کیا کہ 400 ملین بیرل آئل گلوبل اسٹریٹجک ریزرو سے ریلیز کرنے کے بعد ہوا ہے، اور اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوا تو 4 ماہ تک ہو سکتا ہے، اور 4 ماہ تک نہیں رہے گا۔ 4 ماہ پورے ہونے سے پہلے ہی مارکیٹ میں پینک شروع ہو جائے گا کہ اب اسٹریٹجک ریزروز بھی نہیں رہے ہیں تو دنیا چلے گی کیسے، اور وہ پھر اس کے بعد بلڈ بات ہوگا یہاں پہ دنیا بھر میں، یہ ماہرین کے کہنے ہیں۔ تو یہ عرصہ گلوبل مارکیٹ کے لیے شدید پریشانی کا سبب بنا رہے گا، مگر ایران طویل عرصے کے لیے صبر کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران کی طرف سے مزاحمت اور استقامت کے جذبے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان پہلی صبر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین کا ورد بھی کرتا رہتا ہے، اور جب ایک آپ جنگ میں ہوں، حالت جنگ میں ہو، دشمن ایسا جو ظالم ہے، تو آپ میں جوش و جذبہ ہو جاتا ہے کہ ہم فاقے بھی کر لیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ تو فاقوں کی نوبت تو نہیں آئے گی، لیکن وہ جو اسٹریٹجک پیشنس جو ضروری ہوتا ہے جنگ میں، وہ اب ایران میں بہت ہے۔ وہاں کے جو خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ 30 ملین ایرانی شہریوں نے رضاکارانہ طور پر فوج میں بھرتی ہونے کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے۔ یہ بسیج کے ساتھ ہو، جو ان کی پہلے سے ایک سازمان مستضعفین بسیج ہے، وہ بھی کوئی 2 کروڑ سے زیادہ کی ہے۔ تو وہ باقاعدہ فوجی تنظیم نہیں ہے، ایک رضاکارانہ سوشل سروس بھی، اس میں کچھ حصے فوجی تربیت بھی لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ سوشل سروس کے کام کرتی ہے۔ لیکن یہ جو رضاکارانہ طور پر 30 ملین لوگ جو شامل ہوئے ہیں، یہ فوجی تربیت لینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا۔ یعنی 30 ملین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ تعداد کچھ زیادہ ہی بیان کی گئی ہو، اس میں کوئی مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایسے موقع پہ ایسے مبالغے ہوتے ہیں، وہ پریس یا قومی سطح پر اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ کروڑوں لوگ آ گئے، چاہے وہ 1 کروڑ ہی ہو یا 20 لاکھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ بڑی تعداد ہے۔ لیکن اس رجسٹریشن کا ہونا جو ہے، یہ ایک قسم کا خود ایک پیغام ہے، اور بڑا واضح پیغام ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو زمینی جنگ میں جب وہ اگر اپنی فوجیں بھیجیں گے یہاں پہ ایران پر چڑھائی کرتے، تو اس جنگ میں ملوث ہونے کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے، اگر تو آئے تو اتنے لوگ تیار ہیں تمہاری بس برا حال کرنے کے لیے۔ تو ایران ہتھیار ڈالنے کے بجائے مزاحمت کرنے پر یقین رکھتا ہے، اور یہ اب ایرانی قوم کی شناخت بن چکی ہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی خالی دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہونے والی ایک بین الاقوامی توانائی کی کانفرنس میں، جو بڑی عالمی توانائی کمپنی جہاں پہ شرکت کرتی ہیں، تو انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں مزید عدم استحکام پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ ایران اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ دیکھو امریکہ عالمی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اب توانائی کی بڑی کمپنیاں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔
جنگ کے حق میں ویسے پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اس پورے تجزیے سے ایک حقیقت جو ہے بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ امریکہ اب بھی نئی جنگی منصوبے تو بنا رہا ہے۔ بدھ کی شب 25 امریکی ری فیولنگ طیارے جو تل ابیب میں آ کے اترے ہیں، یعنی یہ وہ طیارے جو ہوائی جہازوں کو حملے کے دوران فضا میں ایندھن بھرتے تاکہ وہ اور طویل پرواز کر سکے۔ F-16 F-15 F-35 ان سب کو دوران پرواز ری فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بڑے فوجی ٹرانسپورٹ طیارے ہیں وہ بھی تل ابیب پہنچ رہے ہیں، جو فوجی ساز و سامان اور اسلحہ بارود لے کر آ رہے ہیں، یہ سب تل ابیب میں اتر رہے ہیں۔ یہ تصویریں آئی ہیں، تو ایک قسم کا وہ بھی یہ دکھانا چاہ رہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ امریکہ ایک بار بھرپور پیمانے سے پھر جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، یا کم از کم اپنے اتحادی اسرائیل کو وہ تمام وسائل فراہم کر رہا ہے جو اسے مستقبل کی ممکنہ جنگ کے لیے درکار ہوں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے امریکہ جنگ بندی کر کے نکل جائے، لیکن اسرائیل کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ ایران یا لبنان پر کہیں بھی بھاری بمباری کر سکتا ہے۔ تو جنگ کے خطرات ختم نہیں ہوئے، تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے جہاں دونوں فریق جنگ کے بغیر کسی معاہدے پر پہنچ جائیں؟ امریکہ کا موقف ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایران پہلے اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں بند کرے اور آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امریکہ پہلے تمام سینکشنز اور نیول بلاکیڈ ختم کرے۔ یہ ایک کلاسک ڈیڈ لاک ہے جہاں دونوں چاہتے ہیں کہ پہلا قدم دوسرا اٹھائے۔ ماضی کے تجربے بتاتے ہیں کہ ایسے ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کسی تیسرے فریق کی ثالثی ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان اس وقت وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمان اور قطر نے بھی ماضی میں ایسی ہی کوششیں کی ہیں، مگر امریکہ نے مذاکرات کے دوران ہی ایران پر جنگیں مسلط کر دی۔ تو پھر ٹرمپ یا امریکہ کی ضمانت کون دے گا، گارنٹی کون دے گا؟ تو اس لیے ایران چاہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو وہ کنٹرول میں رکھے اور اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہ کرے، کیونکہ ضمانت تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ایران اپنی ضمانت اپنے آبنۂ ہرمز پہ کنٹرول، نیوکلیر پروگرام اور میزائلوں کے ذریعے یا اپنے اتحادیوں کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کو امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، بلکہ میرے خیال دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر مرتبہ دھوکے کا ایک علامت بن چکے، جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہوئے، اور ایران کو ہر مرتبہ دھوکے کا شکار ہونا پڑا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسی مجبوری ہے جو آخرکار مذاکرات کی میز پر دونوں کو لے آئے؟ ہاں، ماہرین کہتے ہیں دو بڑی مجبوریاں ہیں۔ پہلی، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، کیونکہ جب تک اس طرح کا تعطل رہے گا یا جنگ والی کیفیت رہے گی تو یہ قیمتیں بڑھتی رہیں گی تیل کی، اور اگر تیل مہنگا ہوتا ہے تو امریکی عوام پریشان ہو جائیں گے، دنیا کے تمام لوگ پریشان، پوری اکانومی جو ہل رہی ہے، اور صدر ٹرمپ اگلے انتخابات میں اپنی حمایت کھو سکتے ہیں۔ سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز دونوں میں اپنی اکثریت کھو سکتے ہیں، جو کہ اس وقت ہے ان کے پاس۔ دوسری طرف ایران پر معاشی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکی نیول بلاکیڈ سے ایران کو بھی بہرحال مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ آسانی سے اپنی ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا ہے، اور امریکہ کے بقول ایران کو روزانہ 400 سے 500 ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ امریکہ کا اندازہ ہے۔ ایران کے پاس اور بھی کئی راستے ہیں، وہ کسی بھی طرح دوسرے شپ سے تیسرے شپ سے تیسرے ذریعے سے، اور بہت سارے شپس اس کے آلریڈی فلوٹ کر رہے ہیں دنیا میں، تو ان کے ذریعے سپلائی جاری کر رکھ سکتا ہے جتنی عرصے تک نیول بلاکیڈ اس پر رہے گا۔ تو بہر دباؤ تو بڑھ رہا ہے۔ تو شاید اسی لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک بار پھر مذاکرات کی امید جگائی تھی، کہ اندر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ بظاہر دھمکی بھی دیتے ہیں، پھر ایک دم سے کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کی ٹیم بھیج رہا ہوں۔ لیکن ابھی جو انہوں نے امید جگائی ہے، یہ بھی اب ایک جھوٹی ہی امید نظر آ رہی ہے، کیونکہ اپنی طرف سے اعلانات، بیانات، اور ان کی وہ جو بلبل رکھی ہوئی وائٹ ہاؤس میں، وہ تو بیانات دے دیتی ہے، لیکن حقیقت میں اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ نظر ہی نہیں آ رہی جہاں پہ جیرڈ کشنر یا اسٹیو وٹکاف کی ملاقات جو ہے عباس عراقچی سے طے پائے گی۔ عباس عراقچی اگر ان کے آنے کے انتظار میں رکے رہتے ہیں تو وہ پھر ایک بہت ہی غلط میسج دیں گے، جو امریکہ بھی غلط طریقے سے دیکھے گا، اور ایران کے عوام تو بہت ہی غلط طریقے سے دیکھیں گے، اور پھر ان کا شاید ایران واپس جانا کافی مشکل ہو جائے، کیونکہ یہ امید ہی جھوٹی اب نکل رہی اس طرح۔ تو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ایران نے فوری طور پر ان کی تردید بھی کر دی۔ تو یہ بڑے متضاد بیانات یہاں بھی چل رہے ہیں کہ جی ایران بھیک مانگ رہا ہے مذاکرات کی،
وہ خود چاہ رہے ہیں، لیکن ایران کہتا ہے ہم نے ایسے کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو اگر دونوں بیانوں کو دیکھا جائے تو سوچنا پڑے گا نا کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس حالت میں اگر عباس عراقچی ملاقات کر لیتے ہیں جیریڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف سے، تو وہ پھر پوری کی پوری ایران کو جھوٹا ثابت کریں گے اور ایران کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی۔ تو یہ ایران کے عوام برداشت نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور ہر اعلان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے ہرمز ایک ایسی علامت بن چکی ہے جہاں ایک نئی عالمی ترتیب اب جنم لے رہی ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جہاں امریکہ اب اتنا طاقتور نہیں رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جنگ شروع کرے اور اپنی مرضی سے ختم کر دے۔ یہ وہ ترتیب ہے جہاں ایران جیسی دوسرے درجے کی طاقت بھی، اور امریکہ کے مقابلے میں تو 100ویں درجے کی ان کی فوج ہے، یعنی بجٹ ہے۔ اگر امریکہ کا کل بجٹ 1.5 ٹریلین ڈالرز ہے تو ایران کا تو 12 بلین صرف اتنا بجٹ ہے۔ تو ایران جیسی جو دوسرے درجے کی طاقت ہے وہ بھی اپنی شرائط منوا سکتی ہے۔ گولڈمن سیکس کے سربراہ درست کہہ رہا ہے، اور آج جو بیکر ہیوز اور ڈیلس فیڈ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اور یہ جب کوالالمپور سے بھی یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ سمندری راستہ کبھی پہلے جیسا نہیں ہوگا، اور اس کے معاشی اور سیاسی زخم کم از کم 1 دہائی تک باقی رہیں گے۔ اگر یہ چند مہینوں میں کھل بھی جائے، نارمل بھی ہو جائے، معمول کی ٹریفک بھی شروع ہو جائے، اس کے باوجود بھی۔ جہاں تک صدر ٹرمپ کا تعلق ہے، ان کی میراث اب رسک پریمیم اور اس جنگ سے جڑ چکی ہے جو اپنے آخری باب میں داخل ہونے کے بجائے ہر روز نیا موڑ لے رہی ہے۔ اور یہ ٹرمپ کی سب سے بڑی ناکامی کی ایک یہ جنگ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران جھک جائے، مگر ایران نے نہ صرف جھکنے سے انکار کر دیا بلکہ پوری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کس طرح امریکی نیوی کو چیلنج کر سکتا ہے، اور جو بھی گلوبل آئل مارکیٹ ہے یا اس کی سپلائی کو کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسلام آباد کی خاموشی سب سے بڑا پیغام ہے۔ جہاں ایرانی وزیر خارجہ وہاں سے بغیر کسی امریکی ملاقات کے واپس چلے جائیں گے، تو یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ جائے گا کہ ایران ابھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے اور نہ وہ یہ ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ اور جب تک امریکی ری فیولنگ طیارے تل ابیب میں اترتے رہیں گے، یہ پیغام بھی پہنچتا رہے گا کہ امریکہ بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جنگ غالباً مذاکرات کی میز پر نہیں بلکہ معاشی دباؤ اور ایرانی صبر کی کسوٹی پر ختم ہوگی۔ جو پہلے تھک جائے گا وہ پہلے جھکے گا۔ اور ابھی دونوں فریق بہت پرعزم نظر آ رہے ہیں، لیکن امریکہ میں دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جبکہ ایرانی عوام جو ہے وہ تمام بمباری اور شہادتوں کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط اور یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے عام شہریوں کو، خاص طور پر پاکستان، خلیجی ممالک اور پوری دنیا کے عوام کو اس صورتحال کے سنگین نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سیٹ بیلٹس باندھیں، کریش لینڈنگ ہونے والی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور جو ٹریڈ روٹس کی بندش اور جو خطے میں مسلسل عدم استحکام ہے وہ حقیقتیں بن چکا ہے، ایک ریالٹی ہے جن کا سامنا ہم سب کو آنے والے مہینوں میں کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔